پاکستان کہانی میں آج ہم بات کریں گے ہولوکاسٹ کے بارے میں۔ آپ نے آج تک ہولوکاسٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہولوکاسٹ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیوں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ہولوکاسٹ 1933 سے 1945 کے درمیان نازی جرمن حکومت اور اس کے اتحادیوں اور حلیفوں کی جانب سے ایک منظم سرکاری سرپرستی میں کیا جانے والا ظلم و ستم اور 6 ملین یورپی یہودیوں کا قتل عام تھا۔ ہولوکاسٹ کے دور کا آغاز جنوری 1933 میں ہوا، جب ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی جرمنی میں برسر اقتدار آئے۔ اس کا اختتام مئی 1945 میں ہوا، جب اتحادی قوتوں نے عالمی جنگ عظیم دوم میں نازی جرمنی کو شکست دی۔ ہولوکاسٹ کو بعض اوقات شوا بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب عبرانی زبان میں عظیم تباہی ہے۔ جرمنی میں برسر اقتدار آنے کے بعد نازیوں نے فوراً ہی اجتماعی قتل عام شروع نہیں کر دیا تھا، تاہم انہوں نے فوراً ہی یہودیوں کو ہدف بنانے اور انہیں جرمن معاشرے سے باہر کرنے کے لیے حکومت کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ دیگر یہود دشمن اقدامات کے علاوہ نازی جرمن حکومت نے امتیازی قوانین نافذ کیے اور جرمنی کے یہودیوں کے خلاف منظم انداز میں پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا۔ نازیوں کی جانب سے یہودیوں پر ظلم و ستم 1933 اور 1945 کے درمیان شدید نہج پر پہنچ کر انتہا پسندی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس شدت اور انتہا پسندی کا نتیجہ اس منصوبے کی صورت میں نکلا جسے نازی قائدین یہودیوں کا آخری حل کہتے تھے۔ آخری حل یورپی یہودیوں کا منظم اور باقاعدہ اور اجتماعی قتل عام تھا۔ نازی جرمن حکومت نے اس نسل کشی کا ارتکاب 1941 اور 1945 کے درمیان کیا تھا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ نازیوں نے یہودیوں کو ہدف اس لیے بنایا کیونکہ نازی بنیادی طور پر یہود دشمن تھے، یعنی وہ یہودیوں سے تعصب رکھتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے۔ در حقیقت یہود دشمنی ان کے نظریے کا بنیادی اصول اور ان کے عالمی مطمع نظر کی اساس تھی۔ نازیوں نے یہودیوں پر یہ جھوٹا الزام عائد کیا تھا کہ وہ جرمنی کے سماجی، معاشی، سیاسی اور ثقافتی مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے جنگ عظیم اول میں جرمنی کی شکست کا الزام بھی یہودیوں پر لگایا تھا۔ جنگ ہارنے اور اس کے بعد پیدا ہونے والے معاشی و سیاسی بحران پر غم غصے نے جرمن معاشرے میں یہود دشمنی کو پروان چڑھانے میں مدد دی۔ جرمنی میں ہولوکاسٹ کا آغاز اس وقت ہوا جب جنوری 1933 میں ایڈولف ہٹلر کا تقرر چانسلر کے طور پر کیا گیا۔ اس کے فوری بعد نازی جرمن حکومت نے یہودیوں کو جرمنی کی معاشی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی سے خارج کر دیا۔ 1930 کی پوری دہائی کے دوران ہجرت کے لیے یہودیوں پر اس حکومت کا دباؤ بڑھتا گیا، لیکن نازیوں کی طرف سے یہودیوں پر روا رکھا جانے والا ظلم و ستم جرمنی کی سرحدوں سے بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ 1930 کی پوری دہائی کے دوران نازی جرمنی نے ایک جارحانہ خارجہ پالیسی کو اختیار کیے رکھا۔ اس کا نتیجہ عالمی جنگ عظیم دوم کی صورت میں نکلا، جس کا آغاز 1939 میں یورپ میں ہوا تھا۔ جنگ سے قبل اور جنگ کے دوران علاقائی توسیع کے نتیجے میں لاکھوں مزید یہودی جرمنی کے زیر تسلط آ گئے۔ 1941 سے لے کر 1945 تک ہولوکاسٹ کا آخری مرحلہ تھا، جس کو آخری حل کا نام دیا گیا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے بہت سے یہودی مارے جا چکے تھے، لیکن یہودی متاثرین کی ایک وسیع اکثریت کو اسی عرصے میں قتل کیا گیا۔ قتل کے 2 بڑے طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو گولیوں سے بون ڈالنا تھا۔ جرمن یونٹس نے پورے مشرقی یورپ میں دیہات، قصبوں اور شہروں کے باہر بندوقوں کے ذریعے اجتماعی قتل عام کیا۔ دوسرا طریقہ زہریلی گیس سے دم گھونٹ کر مارنا تھا۔ گیس سے مار دینے کی کارروائیاں قتل گاہوں اور متحرک گیس گاڑیوں میں انجام دی گئیں۔ بذریعہ گن فائر اجتماعی قتل کی کارروائیاں پورے مشرقی یورپ کے 1500 سے زائد شہروں، قصبوں اور دیہات میں کی گئیں۔ جرمن یونٹ جنہیں مقامی یہودی آبادی کے قتل عام کا کام سونپا گیا تھا، انتہائی لرزہ خیز خونریزیوں کی داستانیں نقش کرتے ہوئے پورے خطے میں پھیل گئے۔ عام طور پر یہ یونٹس کسی قصبے میں داخل ہوتے تھے اور یہودی شہریوں کو گرفتار کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یہودی رہائشیوں کو قصبے کے دور دراز علاقوں میں منتقل کر دیتے تھے۔ پھر وہ جبری طور پر ان سے ایک اجتماعی قبر کھدوانے کا کام لیتے تھے اور پہلے سے تیار شدہ اجتماعی قبر کے پاس لے جاتے تھے۔ آخر میں جرمن افواج اور مقامی امدادی یونٹس تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو گولیاں مار کر ان گڑھوں میں گرا دیتے تھے۔ بعض اوقات ان خون ریزیوں میں خصوصی طور پر تیار کردہ
متحرک گیس گاڑیاں استعمال کی جاتی تھی۔ یہ ظالم لوگ کاربن مونوکسائیڈ ایگزاسٹ سے دم گھونٹ کر مارنے کے لیے ان گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے۔ سوویت افواج سے ہتھیائے گئے علاقوں میں کم و بیش 2 ملین یہودیوں کو گن فائر یا گیس وینوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ ہولوکاسٹ خاص طور پر 6 ملین یہودیوں کے منظم سرکاری سرپرستی میں کیے جانے والے ظلم و ستم اور قتل عام کو کہا جاتا ہے۔ تاہم نازیوں کے ظلم و ستم اور قتل عام کے شکار دیگر لاکھوں افراد بھی ہوئے تھے۔ جیسے جیسے نازی عالمی جنگ عظیم کے دوران آگے بڑھتے گئے، لاکھوں دیگر یورپی بھی نازیوں کی خونریزی کا نشانہ بنے۔ نازیوں نے یہودیوں کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہوا تھا۔ نازی حکومت نے معذور افراد کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ عالمی جنگ عظیم دوم سے پہلے ایسے جرمن جن کی وراثتی خصوصیات کو غیر صحت مند سمجھا جاتا تھا، ان کی جبری طور پر نس بندی کر دی جاتی تھی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، نازی پالیسی میں شدت آ گئی۔ خاص طور پر معذور افراد، ان سب کو جرمنی پر بوجھ سمجھا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ ہولوکاسٹ کا اختتام مئی 1945 میں اس وقت ہوا جب بڑے اتحادی قوتوں برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین نے عالمی جنگ عظیم دوم میں نازی جرمنی کو شکست دی۔ جو اتحادی فوج جارحانہ تسلسل میں یورپ میں آگے بڑھتی گئی، وہ حراستی کیمپوں کو پامال کرتے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں باقی بچ جانے والے قیدیوں کو رہا کر دیا، جن میں سے زیادہ تر یہودی تھے۔ ان اتحادیوں کو نام نہاد ڈیتھ مارچز بھی نظر آئے اور انہوں نے ان قافلوں میں بھی بچ جانے والوں کو بھی رہائی دلوائی۔ یہ جبری قافلے یہودی اور غیر یہودی حراستی کیمپوں کے قیدی تھے، جنہیں ایس ایس گارڈ کی تحویل میں کیمپوں سے نکال کر پیدل چلایا جاتا تھا۔ لیکن اس رہائی نے اس صورتحال کو ختم نہیں کیا۔ ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والے بہت سے یہودی جب اپنی نئی زندگیوں کا آغاز کرنے جا رہے تھے تو انہیں پرتشدد یہود دشمنی اور جلا وطنی کے مسلسل خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے لوگ اپنے خاندان کے افراد کو کھو چکے تھے، جبکہ باقی لوگ اپنے گمشدہ والدین، بچوں اور بہن بھائیوں کی تلاش میں برسوں تک لگے رہے۔ اگرچہ نازی جرمنی کی کوشش تھی کہ یورپ کے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی بعض یہودی ہولوکاسٹ میں بچ گئے۔ نازی جرمنی کی جانب سے یہودیوں کے اوپر اس ظلم و ستم کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا، اور دنیا کی تاریخ میں ہولوکاسٹ کے دور کو سیاہ ترین دور سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کہانی سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔